پھر فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے. قاعدون کس کی جمع ہے؟ قاعد کیا ہے؟ فاعل یا اسم فاعل؟ فاعل کے وزن پر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فاعل. تو قاعدون کیوں لگا ہے؟ جمع ہے. واو نون کس کی علامت ہے؟ دیکھیں نا، قاعد اگر واو نون کے اوپر ہاتھ رکھیں، ذرا رکھیں آپ، پیچھے کیا بچا؟ القاعد. ٹھیک ہے. قاعد کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. فے الف فاعل، فاعل. قاعد ساؤنڈ ایک ہی جیسی ہے نا، فاعل قاعد ایک ہی جیسی ساؤنڈ. تو فاعل کے وزن پر قاعد ہے جو کہ اسم فاعل ہے، اور واو نون کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ جمع کی. تو نہیں برابر ہو سکتے. یستوی کا روٹ کیا ہے؟ سین واو، یہ سواؤن. نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے. من المؤمنین، مومنوں میں سے. مؤمنین کس کی جمع ہے؟ مؤمن کی. ٹھیک ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے. غیر سوائے اولی الضرر. اولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، اولو الالباب اور اولو الابصار، اولو الامر. تو کبھی یہ اولی آتا ہے، کبھی اولو آتا ہے. اولو پیش کو ظاہر کرتا ہے اور اولی زیر کو. اولی الضرر، ضرر کیا ہوتا ہے؟ دواد رے رے، ضرر تکلیف، نقصان، نقصان والے. تو انسانوں میں نقصان والے کون ہو سکتے ہیں؟ معذور لوگ. مراد ہیں یہاں جسمانی نقصان والے، یعنی معذور لوگ. یا ذہنی نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی جسم میں ہی ہوتا ہے نا، ذہن بھی. یعنی یا تو کسی معذوری کا شکار ہیں، یا پھر ایسے بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچا ہوا، یا بڑھاپا ہے. تو بوڑھے شخص کو بھی ضرر پہنچا ہوتا ہے نا، اپنی پوری طاقت میں نہیں ہوتا. تو لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہوتے. کس کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے. اب مجاہدون کیا ہے؟ جمع ہے. کس کی؟ مجاہد کی. مجاہد کون ہوتا ہے؟ جہاد کرنے والا. جہاد کرنے والا اور بیٹھنے والا برابر نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. غیر اولی الضرر کو آپ اگر ودن ڈیش رکھ کے دیکھیں تو یوں پڑھیں ذرا سا سمجھنے کے لیے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں. ہاں اگر بیٹھنے والے معذور ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ان کے پاس جسمانی طاقت نہیں، ان کے پاس مال نہیں، لیکن نیت اور ارادہ بہت ہے، جذبہ بہت ہے، خواہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو کس کے برابر اجر ملے گا؟ بیٹھنے والوں کے یا مجاہدوں کے؟ مجاہدوں کے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے، مجبوری کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ انہی میں شریک ہوتے جو اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنے والے ہیں. اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کیا سبق سیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بہت اہم آیت ہے اور آپ سے بھی متعلق ہے. ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لا کر بیٹھ رہتے ہیں، آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بس اپنے خاموشی سے فرائض پورے کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، اور کسی کی مدد کر دی، حرام سے بچ گئے، گناہوں سے بچے. اللہ اللہ خیر صلاح، بہت اچھی بات ہے. نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، ثواب ہے ان کو. لیکن دوسری طرف مومنوں کی ایک اور قسم ہے، وہ بیٹھ رہنے والے نہیں ہیں، وہ جد و جہد کرنے والے اور جہاد کرنے والے. اور جہاد کس کو کہتے ہیں؟ فعال کے وزن پر utmost struggle، یعنی ان کی زندگی متحرک زندگی ہے، سخت محنتی لوگ ہیں، ہر وقت کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا کرنے میں؟ وہ صرف خود دین پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی چلانے والے ہیں. وہ صرف خود اس دین سے محبت کرنے والے یا خود نماز روزہ کرنے والے نہیں بلکہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ آگے بڑھ کر دوسروں پہ محنت کرنے والے. جہاد کیا ہے؟
محنت، دوسروں پہ محنت کرنے والے، سخت کوشش کرنے والے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے، اوروں کو بھی اس راستے میں ساتھ لانے والے. اور پھر کئی قسمیں ہیں جہاد کی، وہ تو ایک الگ پورا ٹاپک ہے نا. جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا، جہاد میں تو ہر قسم کی کوشش شامل ہے جو اللہ کے راستے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں. اور پھر مجاہد بھی دو طرح کے ہیں. وہ مجاہد جو صرف مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، پیسے دے دیے کسی اچھے کاز میں اور خود گھر بیٹھ رہے، یہ آدھا جہاد ہے. اور کچھ لوگ مال کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وقت لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف جان لگاتے ہیں اور مال نہیں لگاتے، وقت دے دیں گے لیکن مال نہیں خرچ کریں گے، مال خرچ کرنا پڑے ناراض ہوں گے. تو یہاں پر پھر درجے ہو جائیں گے نا. ایک مومن وہ ہے جو صرف اپنی ذاتی زندگی میں اسلام قبول کیے ہوئے ہے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے. دوسرا وہ مومن ہے جو مجاہد ہے. مجاہد پھر آگے دو قسم کے ہیں، وہ جو صرف جان سے یا صرف مال سے جہاد کرنے والے، اور دوسرے وہ جو جان اور مال دونوں سے جہاد کرنے والے. فرمایا فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے مجاہدوں کو، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے. کس پر ان کو فضیلت دے رکھی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجتاً درجے میں، منزلت میں. وکلن، اور ہر ایک کے لیے، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے. کس چیز کا؟ الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا. حسنہ کا معنی جنت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور اچھا وعدہ. ہر ایک سے اللہ نے جنت کا یا ثواب دینے کا یا بھلائی کا یا خوبی کا وعدہ کر رکھا ہے. کس کس سے؟ گھر بیٹھنے والوں سے بھی جو نماز روزہ کرتے ہیں، اور ان سے بھی جو باہر نکلتے ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے ہیں. دونوں اچھے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کیا؟ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے مجاہدوں کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر. کس کی فضیلت؟ اجرًا عظیما، اجر عظیم کی. جو مقام مجاہدوں کو ملنے والا ہے وہ آرام کرنے والوں کو نہیں ملنے والا. دلیل بخاری کی حدیث ہے، جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں. ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. جنت میں کتنے درجے؟ 100 درجے، جو کس کے لیے تیار ہے؟ مجاہدوں کے لیے. ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجات میں بہت بڑی بھی ہے اور بہت فضیلت والی بھی. کیا سمجھ میں آیا؟ ایک کاروبار آپ کرتے ہیں تو آپ کو 1% منافع ہے، اور ایک آپ کرتے ہیں تو آپ کو 100% اس میں پروفٹ ہے. کیا کریں گے آپ؟ 100 والے کی طرف بڑھیں گے. لیکن آخر نیکی کے کاموں میں، آخر دین کے کاموں میں ہمارے اندر یہ اسپرٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں بھول جاتا ہے یا پتہ ہی نہیں؟ پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ایسی اور ایسی جاب ہے جس میں 100,000 آپ کو سال کے ملیں گے اور فلاں جگہ آپ کو 10,000 مثلاً ملیں گے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ ہاں ایک شرط ہے، اس میں کام زیادہ کرنا. اچھا کوئی بات نہیں، کام میں زیادہ کر لوں، مجھے 100,000 والی جاب چاہیے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کیوں پریفر کرتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں اتنا کافی ہے. اکثر لوگ آپ کو بھی بلیم کرتے ہوں گے، کیا عورتوں پر یہ سب پڑھنا پڑھانا فرض ہے؟ یہ اوروں کو نیکی کی تلقین کرنا اور اوروں کو ہدایت دینا اور یہ درس تدریس کرنا اور یہ بھاگے بھاگے پھرنا اور ایک ایک گھر میں فون کرنا اور ایک ایک کو نکال کے لانا اور ادھر گاڑی دوڑانا اور ادھر دوڑانا اور ادھر نیند خراب کرنا، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ آرام سے بیٹھے. اور کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے نا، دیکھو باقی لوگ کتنے امن امان سے گھر بیٹھے، وقت پہ اپنی نماز پوری کرتے ہیں، اپنا
صدقہ خیرات کرتے ہیں، سکھ سے رہتے ہیں اور نیکیاں کما رہے ہیں، جنت میں بھی چلے ہی جائیں گے وہ. ہمیں آخر کیا ہو گیا؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال لیا؟ دوسرے بھی بہت کہتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ گھر بیٹھ کے پڑھتے، پیل ٹاک پہ آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ساری فیسلٹی ہوتے ہوئے، کچھ لوگ تو اولے درر میں آ جاتے ہیں نا، ان کے پاس چانسز ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتے. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ پھر وہ جو انہیں ملا اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں پاس موقع ہے بھی تو صرف سستی کے مارے گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کون اتنی تکلیف اٹھائے اور گھر سے نکلے اور پھر جا کے سیکھے. ٹھیک ہے، گھر میں آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ ایک ماحول کے اندر رہ کے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کوئی آپ سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کا اور شوق بڑھ رہا ہے، تو وہ گھر بیٹھ کے نہیں سیکھا جا سکتا. کچھ لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچتے، گاڑی بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، اتنا کام بھی کوئی نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ اب کون آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کرے، کون پیٹرول خرچ کرے، آرام سے گھر ہی کیوں نہ بیٹھ جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو خود سے خود کام کرانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کبھی اونگ آنے لگی، کبھی کچھ کھانے لگ گئے ساتھ، کبھی کچھ ادھر ادھر کی آوازیں سنی، کبھی ٹیلی فون اٹینڈ کرنے لگ گئے، کبھی بریک آ گئی آواز میں، تو وہ بات تو نہیں بنتی. وہ حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، نہ سبق یاد ہو سکتا ہے جب تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. تو اس میں جو جتنا خرچ کرتا ہے، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے، مثلا آپ کی وہ بہن جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے کیلیفورنیا سے، گھر اور بچے چھوڑ کر آئی ہوئی یہاں پڑھنے کے لیے. کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح قربانی کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اگر جاب کرنی ہو، چند پیسے ملنے ہو، تو ہم بچے بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگا لیں گے، اپنے گھر کے کام بھی کر لیں گے، باقی سب چیزیں بھی ہم مینج کر لیں گے، کیونکہ چند پیسے ہمیں ملنے ہیں. لیکن جب ہم آخرت کا کوئی سودا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پھر سارے کام یاد آتے ہیں. بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، آرام کا کیا ہوگا. اس میں کسی اور کو حساب اور جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، وہ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کسی کا کسی پر کچھ بھی احسان نہیں ہے. تو یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا، لا یستوی، برابر ہے ہی نہیں، برابر نہیں ہے. القاعدون، بیٹھ رہنے والے، آرام کرنے والے، من المومنین، مومنوں میں سے، اور اس حال میں بیٹھنے والے کہ غیر اولی الضرر، کوئی تکلیف بھی نہیں. ہاں، جن کو کوئی تکلیف ہے یا جن کو مجبوری ہے، ان کے دل میں شوق ہے، حسرت ہے، اور پھر وہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کس مجبوری میں کہاں بیٹھا ہوا ہے. مثلاً آپ میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھ کے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اگر ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں کئی قسم کی، ملک چھوڑنے کی، گھر چھوڑنے کی، بچے چھوڑنے کی، جو حقیقی جانون مجبوریاں ہیں، اگر کوئی ضرر ان کو، مثلاً کئی لوگ بیمار ہیں یا ان کے پاس سواری نہیں ہے، مال نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر ان کا جذبہ سچا ہے، نیت اور ارادہ اچھا ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی وہ شاید آپ سے زیادہ اجر پا رہے ہوں. کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ میرے پاس اور بہت مجھے سپورٹ دینے والے، تو انسان بعض اوقات ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. اور جب پتا ہو کہ نہیں، خود ہی کرنا ہے سارا کچھ، اور پھر اتنی ڈسٹریکشن کے باوجود اپنے آپ کو جما کے رکھنا، تو پھر وہ اجر میں مجاہدین کے برابر یا ان سے آگے بھی درجہ پا سکتے ہیں. اور پھر یہ حدیث جو بخاری کی ہے کہ 100 درجے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ایک درجہ دوسرے سے کتنا بڑا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر. اتنا اونچا اجر، اتنا اونچا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا اس چیز کے پیچھے جاتے ہیں کہ میرا سٹیٹس فلاں سے زیادہ ہو، میرے پاس فلاں سے بہتر گاڑی ہو، فلاں سے بہتر گھر ہو، فلاں سے زیادہ بینک بیلنس ہو، فلاں سے زیادہ ڈگری ہو، فلاں سے زیادہ میں آگے ہوں. دنیا میں مقابلے ہی تو چل رہے ہیں، صرف عارضی سامان دنیا کے مقابلے چل رہے ہیں. لیکن آخرت جو والآخرۃ خیر و ابقیٰ، وہ آخرت جو بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہمیشہ کا گھر ہے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، اگر ایک گھر میں آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر لیتے ہیں، گھر موو کر لیتے ہیں، گھر چھوڑ جاتے ہیں، فرنیچر نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، نیا خرید لاتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں. لیکن آخرت میں تو پھر آپ یہ سب تبدیلی نہیں کر سکتے. وہاں اگر آپ کو شوق آئے کہ میرا گھر جو ہے وہ 100ویں درجے پر ہو، تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ یہی کرنا ہوگا. اور جو جتنی قربانی کر رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے.
جو جس نیت اور جذبے کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کوشش کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور بعض لوگ اللہ کے راستے میں وقت تو دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن مال لگانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم خود جو موجود ہیں، مال کا تقاضا کس لیے؟ یا ویسے محنت کرنے کو تیار ہوں گے لیکن اگر کچھ مال خرچ کرنا پڑے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مال خرچ کر لیا تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری. نہیں، جس کے پاس جو ہے، جتنا ہے، جو لگا سکتا ہے، جو جتنا کر سکتا ہے اسے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس دنیا میں جس میں ہمیں یہ سب کرنا ہے. اور دن بدن وقت کم ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ پگھلتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات کہ لوگ برابر نہیں ہیں، انسانوں میں مساوات نہیں ہے. ہمارا دین مساوات کا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام دین مساوات نہیں ہے. اگر کوئی ڈس ایگری کرے تو مجھ سے بات کرے، دلیل لائے. ہمارا دین مساوات کا دین نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، اسلام دین مساوات ہے. غلط ہے، دین مساوات نہیں ہے. لا یستوی، نہیں برابر، مساوات نہیں ہے، عدل کا دین ہے. لہذا یہ بے سوچے سمجھے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے. ہمارا دین کس کا دین ہے؟ عدل کا دین ہے. عدل اور مساوات میں فرق کیا ہے؟ مساوات میں یہ کہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرو، اور عدل میں کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو. جس نے جتنی محنت کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، اس کو اتنے نمبر دو. اب کوئی کہے کہ دیکھیں بھی میں بھی تو ہر روز آتی ہوں، اتنا وقت یہاں لگاتی ہوں، میں نے اتنے گھنٹے پڑھا ہے، میں نے یہ لکھا ہے، میرے نمبر دوسرے کے برابر کر دیے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک کی کوشش الگ الگ، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہوتا ہے؟ عدل ہے. اور پھر آپ دیکھیے قرآن پاک کی کچھ اور آیتوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جس نے فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی اللہ کے راستے میں، وہ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہے. جن لوگوں نے اس وقت دین کے لیے قربانی کی جب دین کو کوئی ترقی نہیں تھی، جب کوئی ناموری نہیں تھی، تو ان کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی بہت بڑی. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں قربانی کی تھی. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت سچی ہے، اس کے اندر تڑپ ہے، لیکن مواقع نہیں ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی اس کو کتنا اجر ملے گا؟ برابر ملے گا مجاہدوں کے. اس میں دلیل ہے اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، کوئی جگہ تم نہیں چلے، ولا قطعتم من واد، اور نہ کوئی وادی تم نے طے کی، الا وہم معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی مدینہ میں کچھ لوگ پیچھے ایسے ہیں کہ تم جہاں کہیں گئے اور جو وادی بھی تم نے عبور کی وہ تمہارے ساتھ تھے. اس میں وہ تھے مدینہ میں، لیکن ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. کس چیز میں ساتھ تھے؟ فزیکلی ساتھ نہیں تھے. ساتھ ہونے کا مطلب فزیکلی ساتھ ہونا نہیں. کہاں ساتھ تھے؟ اپنی نیت کے ساتھ تمہارے ساتھ تھے اور اپنے تصورات میں تمہارے ساتھ تھے، لہٰذا اجر میں تمہارے برابر ہیں. گھر بیٹھ کے تمہارے برابر ہیں اجر میں. لوگوں نے کہا وہم بالمدینہ یا رسول اللہ، وہ تو مدینہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بھی وہ ہمارے برابر. فرمایا ہاں نعم حبسہم العذر، جی ہاں انہیں عذر نے، مجبوری نے روک رکھا ہے. اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے. آپ کو یاد ہے نا غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ آئے اور ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ پھر بھی جانا چاہتے تھے. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس گئے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی کہ آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سواری نہیں جس پہ میں تمہیں سوار کر کے ساتھ لے جاؤں. تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی کام کے لیے ملی. اور کام میں انسان کبھی بھی اپنی کوشش سے راضی نہ ہو،
نیور. کبھی یہ نہ سمجھے میں نے حق ادا کر دیا اور میں بہت اعلیٰ مقام پہ. ہمیشہ نیکی میں، کام میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں. اس شخص نے اتنا کیا، میں نے کیا کیا؟ جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے دل میں؟ فخر اور تکبر. میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو اتنا کچھ کر لیا اور فلاں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ کس نے کیا ہے اور پھر اس کو فالو کریں. بخاری کی ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، وہ سب سے افضل ہے.